فدا کا یا عباس، تیرا بھائی حسین تجھ پہ قربان ہو جائے اے عباس۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے اس مولا کی، کتنی عظمت ہے۔ آپ استغاثہ پڑھتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، جس کا معنی یہ بنتا ہے حسین کے چہرے سے مصیبت کو دور کرنے والے۔ اگر اس کو سادہ پڑھے تو ایسا ہے حسین کے مشکل کشا، حسین کے مشکل کشا کو عباس کہتے ہیں۔ حسین جس پہ اپنے آپ کو فدا کرے اس کو عباس کہتے ہیں۔ اخو کا فدا کا یا عباس، عباس تیرا بھائی تجھ پہ نثار ہو جائے، قربان ہو جائے، جاؤ عمر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگ کے لے آؤ۔ آگے یہ بات تو ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، امام سجاد جب مدینہ میں آئے، مولا کے سامنے جب بھی مولا عباس کا نام لیا جاتا تھا سید سجاد اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یقیناً ممبر سے یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ حضرتارو، ایک دفعہ ایک سائل، ایک راوی، ایک بات کرنے والا امام سجاد سے بات کر رہا تھا، وہ بار بار مولا عباس کا نام لے رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا جتنی مرتبہ اس نے مولا عباس کا نام لیا اتنی ہی مرتبہ سید سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ حضرتارو مجھے معاف کرنا، سید سجاد بڑے نحیف تھے، بہت کمزور تھے، بہت ناتوان ہو چکے تھے، بیان نہیں کر سکتے کہ سید سجاد کتنے نحیف، کتنے کمزور ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود سختی سے مجھے معاف کرنا، بڑی اذیت کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ میرا مولا اٹھتا تھا۔ کتنی مرتبہ اس انسان نے نام لیا، سید سجاد اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے۔ بڑی عظمت ہے مولا عباس کی۔ حسین نے کہا جاؤ عمر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگ کے لے آؤ۔ یہ بات کی، دے دی گئی مہلت۔ امام حسین نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے، بنی ہاشم کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، سادات کروں، ایک حصہ بیویوں اور بچوں کے لیے، ایک حصہ اپنے بنی ہاشم اور آوان و انصار کے لیے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہو گئی رات تقسیم 3 حصوں میں۔ جو حصہ اصحاب کے حصے میں اور بنی ہاشم کے حصے میں تھا، اس میں امام علیہ السلام نے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مولا نے چراغ گل کر دیا تھا، دیا بجھا دیا تھا، اندھیرا کر دیا تھا۔ ایک جملہ کہا تھا، جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ایک اور جملہ بھی کہا تھا، یہ جو فوج اشقیاء آئی ہے میدان کربلا میں، یہ صرف اور صرف میرے خون کی پیاسی ہے، میں کسی کو پابند نہیں کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ امام نے فرمایا دور چلے جائیں، اتنے دور جائیں کہ میرے استغاثے کی آواز نہ سن سکیں، میں کل کو تمہاری شفاعت بھی کر دوں گا، جا سکتے ہو، لیکن میرے استغاثے کی آواز سے دور جانا۔ مجھے نہیں پتا عزاداروں کوئی اٹھا، کوئی گیا یا نہیں گیا، کتنے کیسے جانثار تھے امام حسین کے، کیسے لوگ تھے یہ بھی انسان تھے۔ ہر امام کو ایسے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر امام کو ایسے انسانوں کی ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نہ ہوتی ضرورت، کبھی میرا مولا ایک مرتبہ مدینہ کی طرف منہ کر کے کربلا سے یہ کبھی نہ کہتا، نانا جیسے صحابہ مجھے نصیب ہوئے ہیں ایسے آپ کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ کیسے باوفا تھے، کیسے مخلص تھے، کیسے عاشق تھے، کیسے دیوانے تھے یہ امام حسین کے۔ کوئی نہیں گیا، بس امام اٹھے، آئے، اپنے حرم کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ امام نے بہت سارا وقت گزارا۔ میں نے زیادہ نہیں پڑھنا، روایت نے لکھا بچوں اور بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے گزارتے جو حصہ ان کا تھا، امام علیہ السلام اپنی بہن کو، ام المصائب کو، عقیلہ بنی ہاشم کو
ایک خیمے میں لے گئے۔ بی بی عالیہ جو اس خیمے میں پہنچیں، ایک طرف مظلوم کربلا بیٹھ کے ایک طرف بی بی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں نا، سارے خاندان کے لیے وقت نکالا میرے مولا نے، اپنی بہن کے لیے مخصوص وقت نکالا میرے امام نے۔ یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بہن بھائی ایک خیمے میں اکٹھے ہوئے، بی بی نے اپنے بھائی سے، امام سے باتیں کرنی شروع کی۔ باتیں کر رہی ہے بی بی نے باتوں باتوں میں ایک بات کی، بھیا آپ نے اپنے صحابہ کا امتحان لیا ہے؟ آپ نے اپنے اصحاب کو پرکھا ہے؟ بھیا مجھے خدشہ محسوس ہوتا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کل آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ امام نے کہا نہیں میری بہن پریشان نہ ہو، مجھے کوئی میرا صحابی چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے۔ عزیزانو، روایت نے لکھا کہ یہ بات جب بی بی فرما رہی تھیں، بی بی کے خیمے کے باہر سے نافع ابن ہلال گزر رہے تھے۔ ایک صحابی ہے میرے امام کے۔ نافع نے یہ جملہ بی بی کا سن لیا، نافع بیتاب ہو گئے، نافع ابن ہلال بیتاب ہو گئے، بیتابی کے عالم میں تیز تیز چلنا شروع کیا۔ گئے اصحاب کے خیمے میں، مردوں والے خیمے میں۔ جب نافع پہنچے، نافع نے کہا آپ سب کو پتا ہے کہ حسین کی بہن نے حسین کو کیا کہا ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا میں سن کے آیا ہوں، نافع نے کہا۔ تو سب نے پوچھا بے قرار ہوگی، کیا کہا ہے؟ کہا آپ ہی کے بارے میں ایک بات کی ہے۔ کہا کیا بات کی ہے؟ کہا بہن بھائی کو کہہ رہی تھی ان کو آپ نے آزما لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ عزیزانو، بس یہ کیسا عجیب جملہ مقتل نے لکھا۔ حسین کے سارے صحابہ اٹھے، اپنی تلواریں اپنے نیاموں سے نکالیں، آ کر بی بی کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابی بی بی کے خیمے کے باہر صف میں، لائن میں کھڑے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں، حبیب بھی ہے، نافع بھی ہے، مسلم بن اوسجہ بھی ہیں، زہیر بھی ہیں، سارے آ گئے۔ اپنی تلواریں نکالیں اپنی نیاموں سے اور کہا کہ ہے حسین کی بہن، اگر آپ کو ہمارے اوپر یقین نہیں ہے، ہم سارے اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کے تیرے قدموں میں پھینکنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ تجھے حسین کی بہن، تاکہ تجھے یقین ہو جائے ہم اپنی جانوں کی کوئی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا بی بی اگر مجھے 70 مرتبہ زندگی دی جائے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں حسین کے قدموں پہ نثار کروں گا۔ کسی نے کہا اگر مجھے 100 مرتبہ زندگی دی جائے، اور کسی نے کہا اگر مجھے 1000 مرتبہ بھی۔ بی بی کو حوصلہ ہو گیا۔ ایک جملہ بی بی نے کہا، مقتل نے لکھا، صحابہ واپس آ گئے۔ بی بی نے کہا بھیا کل یقینی طور پہ آپ اور میں جدا ہو جائیں گے؟ امام نے کہا میری بہن اللہ کی رضا اور منشا یہی ہے۔ اگر میں پڑھ سکا تو مقتل کا یہ جملہ۔ روایت لکھتی ہے جب بی بی نے پوچھا بھیا واقعاً ہم کل آپ اور میں جدا ہو جائیں گے؟ امام نے کہا بہن اللہ کی رضا یہی ہے۔ عزیزانو، روایت نے لکھا بی بی کانپنے لگی اور کانپنے کے بعد بی بی کو غش آ گیا اور بی بی بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد بی بی کو ہوش آیا۔ بی بی نے پھر یہی جملہ کہا بھیا واقعاً کل آپ اور میں جدا ہو جائیں گے؟ بھیا واقعاً کل آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا وہ میری بہن اللہ کی رضا یہی ہے۔ پھر بی بی کو غش آ گیا۔ 6 یا 7 چند مرتبہ، میں ضمانت سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، چند مرتبہ بی بی کو غش آیا۔ راوی کہتا ہے، روایت کہتی ہے امام علیہ السلام اٹھتے تھے، اپنی بہن کے ہاتھوں کو ملتے تھے، اس کے بعد بی بی کو ہوش آتا تھا۔ امام
ظاہراً مضطرب ہو گئے جب اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی۔ ایک مرتبہ امام نے ایک کام کیا، امام نے اپنا ہاتھ، امام بی بی کے پاس آئے، اپنی بہن کے پاس آئے، اپنا ہاتھ اٹھا کے بی بی کے دل پر رکھا، دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، اللہ سے دعا کی، پروردگارا میری بہن نے میرے بعد بڑے دین کے کام کرنے ہیں، بڑی مصیبتیں دیکھنی ہیں، یہ میری قتل کو، میری شہادت کو برداشت نہیں کر سکتی، پروردگارا میں حسین تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری بہن کو صبر عطا فرما، میری بہن کے دل کو سکون عطا فرما۔ روایت کہتی ہے اس کے بعد پھر بی بی بے ہوش نہیں ہوئی۔ عزیزانو ایسی محبت تھی بہن اور بھائی کی، ایسی محبت تھی۔ بی بی جب تصور میں لاتی تھی کل حسین مجھ سے جدا ہو جائے گا، بی بی اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ بس عزیزانو زیادہ نہ پڑھو، مقتل نے لکھا کہ شب عاشور امام علیہ السلام نے